أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. سبحان اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. لاہور نیوز کی اسپیشل رمضان نشریات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور روح رمضان کی اس نشریات کو، اس ٹرانسمیشن میں منیب آصف آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امید کرتے ہیں جناب کہ آپ سب
خوشباش ہوں گے اور آپ کا جو ماہ صیام ہے وہ بہت ہی اچھا گزر رہا ہوگا. اور جناب ہمارے ساتھ قاری محمد لقمان دوست موجود ہیں. انہوں نے بہت ہی عمدہ انداز میں قرآن پاک کی آیات مبارکہ کی تلاوت جو فرمائی ہے, اور ان کا جو ترجمہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اے ہمارے رب, بے شک میں نے اپنی اولاد اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا. اے ہمارے رب, تاکہ وہ نماز قائم رکھیں, پس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ شوق و محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہیں, اور انہیں ہر طرح کے پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر بجا لاتے رہیں. اے ہمارے رب, بے شک تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں, اور اللہ پر کوئی بھی چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ ہی آسمان میں. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام 2 فرزند عطا فرمائے. بے شک میرا رب دعا خوب سننے والا ہے. جناب یہ ان آیت کی تلاوت جو فرمائی تھی قاری محمد لقمان دوست نے, ان کا یہ ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اور جس طرح بات ہوئی تھی ماہ رمضان کی, اور یہ تمام تر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے. پہلا عشرہ بھی ختم ہی ہونے والا ہے اور یہ رحمتوں والا عشرہ اس کو کہا جاتا ہے. تو جتنی رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں اتنی رحمتیں ہمیں سمیٹنی چاہیے. اور خاص کر کے جب ماہ رمضان آتا ہے تو اس میں سحر و افطار میں خاص دسترخوان سجائے جاتے ہیں, انواع اقسام کے پکوان ہمارے گھروں میں بنتے ہیں, ہم لوگ بھی گھروں میں جاتے ہیں, ہمیں لوگ بھی بلاتے ہیں, تو یہ بیٹھکیں بھی چل رہی ہوتی ہیں اور مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں. خاص کر کے جناب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی اور لاہوری جو ہیں وہ کتنے کھابوں کے شوقین ہیں, اور یہ دسترخوان میٹھے شربت شکنجی دودھ سوڈے کے بغیر تو میرے خیال سے ادھورے ہی لگتے ہیں. اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے جو ڈائبٹیز ہے خاص کر کے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اور ڈائبٹیز یا شوگر کی بیماری کا شکار افراد اگر لمبے عرصے تک کسی بد پرہیزی یا پھر اپنی بیماری کی پیچیدگی کی وجہ سے ہائی شوگر لیول کا شکار رہتے ہیں نا, تو ان کے جسم کے کئی اور حصے بھی نقائص کا شکار رہنے لگ جاتے ہیں. جیسا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا جگر یا جو گردے ہیں یا دل کمزور پڑنے لگ جائے, یا کچھ ایسے اعضاء ہیں جو زخمی ہو جائیں. اور جب یہی کیفیت ان کے ایک یا دونوں پیروں کی ہو جائے تو اسے ڈائبیٹک فٹ کہتے ہیں. اور اعداد و شمار کے مطابق ڈائبٹیز پاکستان میں معذوری کی 7ویں بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے. گزشتہ چند سالوں میں اس کے متاثرین میں 67% اضافہ دیکھا گیا ہے, اور ڈائبٹیز کے مریضوں کے اعضاء میں السر کے باعث انفیکشن ہو جاتا ہے اور انہیں کاٹنا پڑ جاتا ہے. اور ہر سال ڈائبٹیز کے مرض کے باعث پاکستان میں تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ افراد معذور ہو جاتے ہیں. لیکن بروقت علاج سے ڈائبٹیز کے مریضوں کے اعضاء اور جان بھی بچائی جا سکتی ہے. تو جناب ڈائبٹیز کے مریضوں کو کن کن احتیاطی تدابیر کو اپنانا چاہیے, خاص کر کے اپنی ڈائٹری ہیبٹس کس طرح ٹھیک کرنی چاہیے, اور کون سی ایسی سٹیج ہوتی ہے جس پہ ہمیں ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹر حافظہ ناز ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, ماہر امراض ڈائبٹیز ہے. ڈاکٹر حافظہ آپ کو ویلکم کہتی ہوں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. میں اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ٹھاک ہے. روزے کیسے گزرے ہیں آپ کے؟ روزے الحمدللہ بہت اچھے گزر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ڈائبٹیز کے حوالے سے کیونکہ اس کے جو پیشنٹس ہیں اس کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے دن بدن, اگر ہم دیکھیں تو ان کی ریشو میں اضافہ ہی آ رہا ہے, کم نہیں ہو رہے ہیں. بالکل. تو جو ڈائبیٹک لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, سب سے پہلے تو بتائیے انہیں کن کن احتیاطی تدابیر کا جو ہے وہ لازمی کرنی چاہیے خاص کر کے رمضان کے درمیان؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کو اس ٹرانسمیشن کا پارٹ بنایا ہے, کیونکہ پاکستان میں اس وقت اگر ایک جو لاسٹ اندازہ ہے اس کے مطابق 33 ملین افراد اس بیماری کا شکار ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دس از اونلی دا ٹپ آف دا آئس برگ. سو یہ شاید کچھ ہی حصہ ہے, اور اس میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی انڈائگنوزڈ ہیں, جو کہ پاپولیشن میں پھر رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ شوگر کا شکار ہیں یا شوگر کے مریض ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہماری اسکریننگز اور اس کا رول ہے. لیکن سب سے زیادہ یہ کیوں زیادہ ہوتا جا رہا ہے, یہ ہمارے لائف سٹائل کا حصہ ہے. لائف سٹائل کے خراب ہونے کی وجہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ذیابیطیز کے ہونے کی. اوکے. سو روزہ ایک بڑا ہی اچھا ایک صحت مند, اللہ میاں نے ہمیں یہ جو مہینہ ہے وہ اسی لیے دیا ہے تاکہ ہم
اپنی اس ساری لائف اسٹائل کو ایک دفعہ ریویو کر سکیں, بہتر کر سکیں, اس میں کیا ماڈیفائی کر سکیں. سو اٹس بہت اچھا موقع ہوتا ہے ان مریض پیشنٹس کے لیے بھی اور عام افراد کے لیے بھی. اب تو ہر گھر میں اگر 33 ملین کی بات کریں تو اس کا مطلب ہے ہر گھر میں ایک بندہ ذیابیطیز کا شکار ہے. سو اپنے ماہ صیام کے اندر, افطار اور سحری کے اندر اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ اس پیشنٹ کے سینٹر بھی ہونا چاہیے, اس کو بھی اس کے اندر انکلوڈڈ فیل ہونا چاہیے جو آپ سرو کر رہے ہیں اپنی ٹیبل کے اوپر. سو کیسے گزارنا چاہیے اس کے لیے سب سے پہلے تو ان مریض جو کہ ڈائگنوز ہو چکے ہیں ڈائبٹیز کے مریض, ان کو یہ جاننا ضروری ہے کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں. اچھا, یہ بڑا کامن کوسچن بھی ہے, ڈاکٹر سے زیادہ یہ کرتے بھی ہوں گے پیشنٹس کہ ہم لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے ہیں. سو اسی طرح جس طرح ڈائبٹیز ہے سب کو ایک آپ چھتری کے نیچے نہیں لا سکتے, مختلف قسمیں ہیں ڈائبٹیز کی. سو ٹائپ 1 والے جو افراد ہیں, جو بچے ہیں, ان کو تو روزہ عموماً منع کیا جاتا ہے, لیکن بہت اپنے معالج کے اگر وہ رکھنا چاہتے ہیں تو معالج کے مشورے سے بالکل انڈر ڈائریکٹ سپرویژن کچھ چنے ہوئے لوگوں کو وہ مشورہ دیتے ہیں کہ ٹائپ 1 کے پیشنٹ مطلب ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے آپ رکھ سکتے ہیں, خود سے نہیں. ادروائز ٹائپ 1 کو بالکل روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ٹائپ 2 کے جو مریض ہیں, جو وہ لوگ جو موٹاپے کی وجہ سے شوگر کا شکار ہے عمومی طور پہ جو کہا جاتا ہے, وہ ان کو بہت فائدہ کرتا ہے روزہ رکھنا. سو لیکن روزہ رکھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کی شوگر کس طرح کی ہے اور کیا کمپلیکیشنز اس کے ساتھ آ چکی ہیں. ٹھیک ہے. سو اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بہت سارے افراد جو کہ اگر پیچیدگیاں نہیں ہیں شوگر کی, بہت زیادہ ان کے اندر ہائپوگلائسیمیا کا رسک نہیں ہے یا شوگر لو ہونے کا رسک نہیں ہے, اور معالج سے اچھی طرح اپنی اسیسمنٹ کرا لیتے ہیں کہ وہ سیف ہیں روزہ رکھنے کے لیے, تو وہ سیفلی روزہ رکھ سکتے ہیں. اور اس سے پہلے اپنی جو ادویات وہ استعمال کر رہے ہیں اس کو ضرور ماڈیفائی کروائیے اپنے ڈاکٹر سے, اپنے والد سے ضرور پوچھیے کہ کیا روزے کے اندر یہی دوائیاں سیف ہیں یا ہم نے ان کو کوئی اور دوائیاں ہمیں اس ماہ صیام سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ تبدیل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا ہائپوگلائسیمیا شوگر لو ہونے کا رسک کم سے کم ہو سکے. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے روزہ رکھنے سے پہلے یا رمضان کے ماہ سے پہلے آپ کہ جو ڈائبیٹک لوگ ہوتے ہیں ان کو وقفے سے بھوک بھی لگتی ہے, جی, تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور یہ سب سے بہتر آپ کو ڈاکٹر ہی, کنسلٹنٹ ہی بتا سکتا ہے کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. جی, سب سے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ روزہ آپ سیفلی رکھ سکتے ہیں کہ نہیں. دوسرا, اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں اس کے اندر چند احتیاطی تدابیر آپ اپنے نظر میں رکھیے. ایک تو یہ کہ سحری کو مس نہ کریے. ٹھیک ہے. سحری سنت کے لحاظ سے بھی آپ کو ضرور لینی چاہیے, سنت ہے کھانا, اس کا بڑا افضل ہے وہ روزہ جو آپ سحری کے ساتھ کرتے ہیں. اور رمضان جو ذیابیطیز کے مریض ہیں ان کو خاص طور پہ سحری پراپر طریقے سے سحری کرنی چاہیے. سحری میں کیا کھائیں وہ لوگ؟ دیکھیے وہی چیزیں ہیں کھانے کی احتیاطیں جو عام دنوں میں ہم کرتے ہیں. سو اس کے اندر کوئی اسپیشل کھانا نہیں ہے رمضان کے اندر. کھائیے سادہ کھانا, روٹی سالن آپ کھاتے ہیں, روٹی سالن کھائیے. دہی کا استعمال عموماً اچھا سمجھا جاتا ہے کہ وہ روزے کو گزارنے کی, کیونکہ اس کے اندر ایک سلائٹ فیٹ کانٹینٹ ہے جو کہ نیچرل فیٹ کانٹینٹ ہے, اور وہ ذرا آپ کی بھوک لگنے کی رفتار کو کم کر دیتا ہے یا سہل کر دیتا ہے آپ کے لیے, روزے کو پیاس کی شدت کو کم رکھتا ہے. تو دہی کھانا مفید ہوتا ہے ان پیشنٹس کے لیے جو اچھے کنٹرول ڈائبیٹک پہلے رہے ہیں اور آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ سحری سے اور افطار کے بعد اور سحری کے درمیان میں پانی کا اچھا استعمال ضرور رکھیے تاکہ آپ روزے کے دوران ڈی ہائیڈریٹ نہ ہوں. ڈی ہائیڈریشن کو آپ نے وہ ٹھیک رکھنا ہے. لیکن افطاری کے وقت جو مختلف مشروبات ہمارے دسترخوان کی زینت ہوتے ہیں, سموسے, پکوڑے, اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, کیا وہ بھی نہیں کھانی چاہیے انہیں؟ جی, پکوڑے سموسے افطار کا پارٹ ہیں ہی کیوں؟ مطلب میرا سوال یہ, روزے تو اللہ میاں نے فرض کیے ہیں لیکن کیا پکوڑے سموسے بھی فرض ہیں؟ فرض نہیں ہے. مطلب یہ ہم نے ایک روایت بنا لی ہے. یہ تو میرا خیال سے نارمل بندے کو بھی پکوڑے یا سموسے عام ماہ صیام کے علاوہ بھی آپ کو زیادہ نہیں کھانے چاہیے کیونکہ اتنے اچھے نہیں ہے آپ کی صحت کے پوائنٹ آف ویو سے اچھے نہیں ہیں. اگر آپ کھانا بھی چاہتے ہیں تو آپ انہیں معتدل مقدار میں کھائیے, یا اگر بہت ہی کمپلجن ہے جی, سوشل ایک پریشر ہے کہ آپ کسی افطار میں گئے ہیں اور آپ کے آگے سرو ہوئے ہوئے ہیں تو آپ ایک آدھ لے لیجئے. ٹھیک ہے. ایز اے نارمل ہیومن بینگ بھی. اور اگر آپ ذیابیطیز یا ڈائبیٹک ہیں یا ذیابیطیز کے مریض ہیں تو اس کے اندر
افطار کے اندر یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ سادہ پانی سے افطار کریے, اس کے اندر مشروبیت میٹھے سے افطار نہ کریے, وہ تو منع ہے نا, زہر ثابت ہوگا. یہ جو آپ بار بار ایک لال شربت دکھا دیتے ہیں, جی بہت سارے شربت ہوتے ہیں, دودھ سوڈا ہوتا ہے, شکنجبین ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں, یہ سب سے ہی اجتناب کرنا ہے. سو آپ ایک دم سے آپ بہت زیادہ پانی پی لیں گے تو بھی آپ کھا نہیں پائیں گے, اور بعد میں ہائپو کے زیادہ چانسز ہو جائیں گے. سو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ افطاری کے وقت آپ پانی اور 2 کھجوریں آپ لے لیں, ان سے افطاری کریے, پھر نماز کا وقفہ کریے. نماز کے بعد آپ اپنا روٹی سالن جو کھانا آپ عام دنوں کے اندر رات کے اندر کھاتے ہیں وہ کھائیے, یا ایک روٹی ایک سالن ساتھ میں سیلڈ ہو, یا پراپر آپ اپنا میل لیجیے. اس کے بعد آپ اسنیک کا جو ٹائم, اس میں آپ ایک پکوڑا لے سکتے ہیں, ایک اگر پکوڑا یا ایک چھوٹا سا سموسا جو کہ کم سے آئل کے لیے ایئر فرائر کا آج کل رواج ہے, اگر آپ کو بہت ہی لازم ہے کھانا. ورنہ فروٹ چاٹ بہت زیادہ لوگ لینا چاہتے ہیں, ضرور فروٹ چاٹ ایک باؤل آپ لے لیجیے. ٹھیک ہے, جو ڈائبیٹک لوگ ہیں وہ بھی فروٹ چاٹ کھا سکتے ہیں. اس میں کیلا, آم یا انگور کا استعمال کم کریے, کیونکہ یہ زیادہ وہ پھل ہیں جو ایک دم سے شوگر بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر آپ اگر فروٹ چاٹ کے اندر بھی سب دہی اور یہ چیزیں ملا لیتے ہیں, وہ تھوڑی یعنی فل ایک میل بن جاتا ہے. سو اس کو اگر آپ لے کے جانا چاہتے ہیں رات کے وقت سونے سے پہلے یا تراویحوں کے بعد والا, وہ بہتر. تو پھر کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحبہ, اگر افطاری کے وقت کھانے کے بعد فوراً سے اگر کسی کی شوگر لیول ہائی ہو جاتی ہے تو انہیں پھر فوراً سے کیا کرنا چاہیے؟ ہائی ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لیے یہ کہ اگر آپ کا میل ہے اور اس کے ساتھ آپ کی ضرور انسولین یا آپ کا کھانا ہوگا, آپ کا دوائیاں ہوں گی, پھر آپ نے دوائیاں اپنی ٹائم پہ لینی. اور اگر آپ کی شوگر شوٹ اپ کر رہی ہے افطاری کے بعد, اس کا مطلب ہے کہ اگلا روزہ آپ ڈاکٹر کی مرضی سے رکھیں گے, اس کو بتائیں گے کہ آپ کا اس طرح سے پرابلم ہے تاکہ دوائیاں ایڈجسٹ کی جا سکیں. اور ایک آدھ روزہ اسکپ کرنا پڑے گا کیونکہ پھر سیف لمٹ میں آپ نہیں آئیں گے. جب آپ کو دوبارہ معالج آپ کا الاؤ کرتا ہے کہ اب آپ فٹ ہیں روزہ رکھنے کے لیے, پھر آپ روزے کی طرف جائیے. ہاں ایک اور چیز, روزے کے اندر آپ نے اپنی شوگر, اگر آپ پہلی دفعہ, یہ آپ کے لیے پہلا رمضان ہے ذیابیطیز کے ساتھ, تو اپنی شوگر بار بار ضرور چیک کریے. اوکے. اس کا کیا ہے کہ روزے کے دوران ایک تو یہ مسکنسیپشن ہے کہ روزہ میں شوگر چیک کریں گے خون نکلے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, ایسا نہیں ہے. اب تو مختلف علماء کے فتوے بھی آ چکے ہیں اس کے اوپر, اور اس کے اوپر بڑی اچھی علمی ڈسکشن ہو چکی ہے, جس کے نتیجے مطلب کہ روزہ شوگر چیک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بالکل, روزے میں شوگر ضرور چیک کریے اگر آپ پہلی دفعہ روزہ رکھ رہے ہیں ذیابیطیز کے ساتھ, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ شوگر کتنی رہ رہی ہے آپ کے روزے کے دوران. کتنی ہوگی تو وہ نارمل ثابت ہوئے گی. جو اس میں سیف ویلیوز ہیں نا, وہ 100 سے اوپر اور 100 سے نیچے چلی جائے تو آپ نے روزہ توڑ دینا ہے, اور 300 سے اوپر چلی جائے تو بھی روزہ توڑ دینا ہے. یعنی روزے کے دوران ہائپو ہونا اور ہائپر ہونا دونوں خطرناک ہے. دونوں کو آپ نے اوائڈ کرنا. دونوں کی صورت میں اپنے معالج سے رابطہ کرنا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے تو کیا کرنا چاہیے مجھے نیکسٹ اس کے, کیونکہ ہر بندہ ذیابیطیز کا شکار, ہر پیشنٹ ایک جیسا نہیں ہے. جیسے ہر بندے کا لائف سٹائل ڈفرینٹ ہے, ہر ایک بندے کی دوائیوں کا مقدار ڈفرینٹ ہے. اسی طرح ذیابیطیز کا شکار ہر مریض کے ضروریات ڈفرینٹ ہیں. اس لیے ڈاکٹر کے ساتھ آپ ایک 1-to-1 سٹنگ کر لیں, اس پہ وہ زیادہ آپ کو کیا چاہیے وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا ڈاکٹر, جس طرح میں بات کی تھی کہ ڈائبیٹک جو ہوتے ہیں ان کے اعضاء بھی اس میں انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, باقی آرگنز بھی انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی زخم ہو جاتا ہے تو وہ زخم بڑھتا جاتا ہے, اور ایون دو کہ وہ پھر اعضاء کاٹنا بھی پڑ جاتا ہے. تو اس کے لیے احتیاط کیا کرنی چاہیے اس پیشنٹ کو؟ پاؤں کے زخم بہت زیادہ کامن ہے, جیسے آپ نے شروع میں انٹروڈکشن میں بھی بڑا خوبصورت طریقے سے بتایا ہے کہ یہ معذوری کی ایک دنیا بہت بڑی کے اندر آتا ہے ڈائبٹیز. سو ڈائبٹیز کے اندر ہم مریضوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جتنا اپنا منہ کا آپ خیال رکھتے ہیں نا, اس سے زیادہ اپنے پاؤں کا خیال رکھیے. روزانہ اپنے پاؤں کو آپ چیک کریے سونے سے پہلے کہ اس میں کوئی زخم تو نہیں ہے, کوئی اس کے ساتھ. اور اگر آپ فیل کر رہے ہیں جیسے آپ کے پاؤں میں ہس کم ہو رہی ہے, یا شروع کی جو علامات اکثر ان میں آ رہی ہوتی ہیں جن کے اندر پاؤں کے خطرات بڑھ جاتے ہیں, ان کے اندر شروع میں پاؤں کے تلوے جلنا بڑا عمومی ایک مسئلہ ہے جو ان کے اندر آ جاتا ہے, یا پاؤں کو سن رہنا آتا ہے, پھر اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ جوتی اتر جاتی ہے اور مریض فیل نہیں کر پاتا. یہ وہ سٹیج ہے جب آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ آپ کو ایک اچھا فٹ کیئر چاہیے,
اوکے. فٹ آپ کا جو فٹ ویئر ہے وہ ایک پراپر ہونا چاہیے, ایڈوائزڈ یا میڈیکیٹڈ ہونا چاہیے, تاکہ آپ پاؤں کے زخموں سے بچ سکیں, کیونکہ اس میں بچاؤ ہی سب سے اچھا علاج ہے. ایک دفعہ ہو جائے گا, لمب بچانا اکثر بہت مشکل ہو جاتا ہے. سو اس کے اندر بڑے اسپیشل فٹ ویئرس ہیں جو کہ ان کی پاؤں کی ساخت کے مطابق کر دیے جاتے ہیں, تاکہ کم سے کم زخم کے چانسز ہو جائیں. مطلب احتیاط بہتر ہے, احتیاط جتنی ہو سکتی ہے وہ آپ نے اپنے خاص کر کے پاؤں کی کرنی ہے, کہ کوئی زخم نہ ہو جائے, کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے وہ لنگر آن کرے اور خدا نہ خواستہ پھر آپ کا پاؤں کٹنا پڑ سکتا ہے, کاٹنا پڑ سکتا ہے. تو اس لیے ایک تو اپنی شوگر کا خیال رکھنا ہے, اپنے مولد سے کنسلٹ کرنا ہے, اور ان چیزوں کا بھی آپ لوگوں نے خاص کر کے خیال رکھنا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر حفیظہ ناز, ماہر امراض ڈائبٹیز موجود تھی. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئی, اور قاری محمد لقمان دوست بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. قاری صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ. اب آگے بڑھتے ہیں جناب, آج کی نیکی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے, اور عام گزرگاہوں کی حفاظت اور ان کی تعمیر و صفائی اس قدر ضروری ہے کہ وہاں سے ایک تنکے کو دور کر دینا بھی ایک بڑا کار ثواب قرار دیا گیا ہے, اور کسی پتھر, کانٹے اور کوڑے کو دور کر دینا ایمان کی علامت بتلایا گیا ہے. انسانی مفاد عامہ کے لیے ایسا ہونا بہت زیادہ ضروری بھی تھا, اور یہ اسلام کی اہم خوبی بھی ہے کہ اس نے ہر مناسب جگہ پر خدمت حل کو مد نظر رکھا بھی ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا مغفرت کا سبب ہے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ ایک دفعہ ایک شخص راستے میں چل رہا تھا, اس نے کانٹے دار شاخ راستے پر پائی تو اس کو اٹھا لیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل اتنا قبول فرمایا اور اس کو بخش دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کوئی اچھا کام نہیں کیا سوائے اس کے کہ کانٹوں بھری ٹہنی کو ہٹایا جو راستے پر تھی, یا کسی تکلیف دہ چیز کو, تو اس عمل پر اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ ایسے شخص کے لیے جنت کی ضمانت بن جاتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو اس لیے جناب, اگر آپ راستے میں چل رہے ہیں تو کوئی بھی تکلیف دہ چیز اگر آپ کو نظر آتی ہے, کوئی پتھر, کوئی کانٹا, کوئی بھی چیز جس سے آپ کو لگ سکتا ہے کہ یہ کسی گزرگاہ کے لیے جو یہاں سے گزرے گا اس کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی ہے, تو اس کو راستے سے ہٹا دینا بھی ایک صدقہ ہے اور بہت پسندیدہ عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں یہ ہمارے لیے بڑی اچھی ثابت ہوتی ہیں, تو اس لیے ان تمام تر چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے. اور یہیں پہ ایک چھوٹی سی اب بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو اور بھی آپ سے بات کریں گے. روح رمضان کی رمضان نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پر جانے سے پہلے جس طرح ہم ڈائبٹیز کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور ماہ رمضان میں خاص کر کے اعتدال میں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے, رمضان کا بھی لطف لینا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ اعتدال میں رہ کے اپنی صحت کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ابھی آگے بڑھتے ہیں, کچھ آج کی کتاب کے حوالے سے ذکر کر لیتے ہیں. اس سیگمنٹ میں احمد حماد صاحب, پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, اور آج وہ کس خوبصورت کتاب کا تعارف ہمارے ساتھ کروانے جا رہے ہیں, انہی کی طرف چلتے ہیں اور کتاب کا تعارف سنتے ہیں. جی احمد صاحب بتائیے گا. آج جو کتاب منتخب کی ہے اسے رمضان المبارک کے حوالے سے چنا ہے, کیونکہ اس ماہ مبارک کی سعادتیں جہاں ہم زندگی کے مختلف شعبوں میں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم نے سوچا, ہمارے پروڈیوسر صاحب مسعود صاحب نے بھی سوچا, ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایسی کتب کا تعارف اس ماہ مبارک میں کروایا جائے جن کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے. تو آج اس سلسلے میں کتاب لے کے آئے ہیں ہم مسلمان کیسے ہوئے. یہ خوبصورت کتاب ابو محمد مخدوم زادہ انہوں نے تالیف کی ہے, یعنی کمپائلیشن ہے, یہ باقاعدہ تصنیف نہیں ہے, بلکہ ایسی رودادیں یا ایسے انٹرویوز جو مختلف رسالوں میں, اخبارات میں چھپتے رہے,
وہ ملک میں یا ملک سے باہر چھپتے رہے، جس میں کسی نہ کسی بڑے آدمی کی قبول اسلام کی کہانی ہے، اس کا انہوں نے ان کو اکٹھا کیا اور اس میں جمع کر کے کتاب کی صورت میں شائع کر دیا۔ اچھا، بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا کام تو نہ ہوا، لوگوں کے لکھے ہوئے مضامین کو اکٹھا کرنا، یکجا کرنا اور شائع کر دینا، لیکن بعض اوقات موضوع کی اہمیت جو ہے وہ اس کتاب کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم بھلے مسلمان ہوں یا نہ ہوں، ہمارے لیے یہ موضوع بہرحال بہت دلچسپی کا باعث ہوگا کہ آخر کوئی ایک عظیم آدمی مسلمان کیسے ہوتا ہے، یا کسی بھی عام آدمی کی بھی زندگی میں اپنے دین کو پہلے دین کو ترک کر دینا اور نئے دین کو قبول کر لینا، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے آخری اس فیصلے پہ کہ یہ فیصلہ کیسے کرتا ہے، اس نتیجے پہ کیسے پہنچتا ہے۔ اس کتاب میں ڈاکٹر مورس بقائے جیسے لوگوں کی قبول اسلام کی کہانی ہے، مولانا عبید اللہ سندھی کی کہانی ہے، محمد پکتھال ان کی کہانی ہے، بابری مسجد کو جنہوں نے شہید کیا ان میں سے کچھ ہندو تھے ان کی کہانی ہے، اور مشہور برطانوی صحافی رڈلی جو ہے یوین رڈلی، اس کی کہانی ہے۔ تو یہ میں نے جو تیزی سے آپ کو بتا دیا کہ ان سب کی کہانیاں ہیں، اگر کسی ایک پہ بھی اسٹے کر کے بات کرنا شروع کریں تو بہت وقت درکار ہے، لیکن کوئکلی میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ڈاکٹر مورس بقائے وہی ہیں جنہوں نے ایک قرآن، بائبل اور سائنس کے نام سے ایک عظیم الشان کتاب لکھی، اور اس کتاب میں انسان کی جو رحم مادر میں جو پرورش ہے اس کے جو مراحل ہیں، جب اس نے مطالعہ کیے، اس کے بعد قرآن حکیم کا مطالعہ کیا اور ان میں حیران کن تطابق پایا کہ جو قرآن حکیم نے 1400 سال پہلے لکھ دیا ہے اس کتاب میں مذکور ہے، بعین ہی وہی مراحل اس نے، یہ سرجن تھے، فرینچ تھے ڈاکٹر مورس بقائے، تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھے تو کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد مزید سوچنا بیکار تھا کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، تو میں نے ایمان لیا کہ قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ جو ریڈلے ہے وہ مسلمانوں کے سلوک کی وجہ سے جنگی قیدی بنی اور مسلمانوں کے ہاں وہ قید رہیں، اور انہوں نے اس کو بہن اور ماں کا، بیٹی کا درجہ، یعنی اس طریقے سے اسے ٹریٹ کیا۔ یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے غصے میں آ کے ان کے منہ پہ تھوک بھی دیا لیکن انہوں نے برداشت کیا، اور حسن سلوک جو ہے ان کا کسی طور بھی اس میں کوئی ہم نے کوئی شکل نہیں دیکھی۔ تو اسی طرح بعض لوگ ایسے بھی ہیں اس کتاب میں، جیسے علامہ محمد اسد، ایسے لوگ بھی ہیں جو پہلے بھی مذہبی تھے اور مذہب میں ہی تفکر و تدبر کیا اور اپنے مذہب کو چینج کر لیا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو سائنس کے لوگ تھے، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بجائے مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہوئے۔ یعنی کنورژن آف ریلیجن ایک بڑا ہی پیچیدہ اور بڑا پراسرار معاملہ ہوتا ہے، اور یہ جو مسلمان ہونے کی داستان ہے یہ تمام مسلمانوں کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، نہایت دلچسپ ہے۔ کسی نے عقل سے سوچا، اور اگر عقل سلیم سے سوچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو درست راستہ دکھایا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ کسی نے اس کو عشق کے راستے سے دریافت کیا، کسی نے اس کو معاشرے کے راستے سے دریافت کیا، حسن سلوک سے متاثر ہو کے اس نے وہ یہ راہ پائی۔ محمد پکتھال پہ آ کے بات ختم کرتے ہیں کہ یہ جو بزرگ ہیں انہوں نے اپنی کوشش سے عربی سیکھی اور اسلامی علوم کا مطالعہ کیا، الٹیمیٹلی مسلمان ہو گئے۔ پھر قرآن حکیم کی ایک تفسیر لکھی، شاندار تفسیر، جو صف اول کی تفاسیر میں سے ان کی تفسیر کا شمار ہوتا ہے۔ اور پھر انہوں نے مدراس یونیورسٹی میں ایک دور تھا جب علامہ اقبال کے زمانے میں لیکچرز دیے جاتے تھے، وہاں پہ انہوں نے اسلام کے کلچر پر کئی لیکچرز دیے اور بہت ہی شاندار لیکچرز دیے۔ اس کا 5واں جو خطبہ ہے وہ بڑا ہی شاندار ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی مسلمان کو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ زو جائے شاہ بطحا پہ لاکھوں سلام، زو جائے شاہ بطحا پہ لاکھوں سلام، ہو خدا یا ختیجہ پہ لاکھوں سلام، ہو خدا یا ختیجہ پہ لاکھوں سلام، جس نے سب کچھ لٹایا شہ دین پر
جس نے سب کچھ لٹایا، شاہ دین پر اس عرب کی ملیکہ پہ لاکھوں سلام، اس عرب کی ملیکہ پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تعظیم ہے عزت مصطفیٰ، جس کی تعظیم ہے عزت مصطفیٰ، بیجئے اس عفیفہ پہ لاکھوں سلام، بیجئے اس عفیفہ پہ لاکھوں سلام، ہو خدایا ختیجہ پہ لاکھوں سلام، ساتھ میں ان کے بیجو صدا ذوق سے، ساتھ میں ان کے بیجو صدا ذوق سے، مرتضیٰ اور زہرا پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ اور زہرا پہ لاکھوں سلام، زوجائے شاہ بطحہ پہ لاکھوں سلام، ہو خدایا ختیجہ پہ لاکھوں سلام۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ حافظ محمد حمزہ نعت خواں، بہت ہی خوبصورت انہوں نے یہ کلام پڑھا ہے، بہت شکریہ۔ حافظ حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب بھی اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف سینئر اسکالر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ اور خوش آمدید۔ اور جناب آج محسنائے اسلام، محسنائے کائنات، مادر زہرا، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام المومنین سیدہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا یوم وصال ہے۔ آپ بلا شرکت، غیر بلا تفریق، جنس و عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی عظیم ترین شخصیت ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ طاہرہ کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حضور خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو فضائے عالم سے ایک آواز بھی آپ کی تائید میں نہ اٹھی۔ کوہ حرا، وادی عرفات، جبل فاران غرض تمام جزیرۃ العرب آپ کی آواز پر پیکر تصویر بنا ہوا تھا، لیکن اس عالمگیر خاموشی میں صرف ایک آواز تھی جو فضائے مکہ میں تموج پیدا کر رہی تھی۔ یہ آواز حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے قلب سے بلند ہوئی تھی، جو اس ظلمت و قضاء و فکر و ضلالت میں نور الہی کا دوسرا تجلی گاہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کو ان کی ذات سے جو تقویت تھی وہ سیرت نبی کی ایک ایک صفحے سے ہمیں نمایاں ملتی ہے۔ ابن حشام میں ہے کہ وہ اسلام کے متعلق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی مشیر کار تھی۔ آپ نے ہی سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور نے پیر کے دن صبح کے وقت نماز ادا فرمائی اور حضرت خدیجہ نے
پیر کے دن اس کے آخری حصے میں نماز پڑھی اور پھر مولا علی نے منگل کو نماز پڑھی تھی۔ سب سے پہلے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کی وجہ سے لا شریک ام المومنین بنی۔ آپ عرب کی سب سے دولت مند خاتون تھی جن کا مال تجارت شام، لبنان، فلسطین کی منڈیوں میں فروخت کے لیے جایا کرتا تھا، اور تمام رسائے قریش کا مل کر جتنا مال تجارت ہوا کرتا تھا نا، اتنا مال تجارت تنہا حضرت ختیجہ کا ہوا کرتا تھا۔ آپ کا یہ احسان امت کبھی بھی نہیں بھلا سکتی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت کوئی اسلام پر مال خرچ نہ کرتا تھا، ختیجہ نے اپنا مال قربان کر دیا۔ بلا شبہ آپ کا سارا مال اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور اسلام کی تبلیغ میں خرچ ہو گیا، بلکہ حق یہ ہے کہ اسلام پر جتنا مال حضرت ختیجہ کا خرچ ہوا اتنا کسی دوسرے کا مال خرچ نہیں ہوا، اور آپ کا مقام و مرتبہ یہ کہ آپ اللہ اور جبرائیل سلام بھیجتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت ختیجہ آپ کے پاس کھانے کا ایک برتن لا رہی ہیں، جب وہ لے آئیں تو ان کے رب اور میری طرف سے سلام کہہ دیں، اور جنت میں انہیں موتی کے ایک محل کی بشارت سنا دیں جس میں نہ شور ہوگا نہ تکلیف ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں بھی آپ کی جو عظمت پر رشک کیا کرتی تھی، اور انہوں نے خود فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر اتنی غیرت نہ کی جتنی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا پر کی۔ حالانکہ میں نے انہیں نہیں دیکھا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ کا بہت زیادہ ذکر فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا ایک اور بڑا اعزاز یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوائے حضرت ابراہیم کے تمام اولاد حضرت ختیجہ سے پیدا ہوئی، یعنی آپ نے رسول پاک کو مال ہی نہیں بلکہ آل کا ہدیہ بھی پیش فرمایا ہے۔ اور آج 10 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال ہے، تو آپ کے وصال پر رسول اللہ نے پورا سال غم منایا تھا، تو صحابہ کرام اور اہل بیت سے لے کر قیامت تک کا ہر مسلمان حضرت ختیجہ کے احسانات تلے دبا ہوا ہے، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ آپ کے یوم وصال پر آپ کے ذکر خیر سے اپنے ظاہر و باطن کو منور کیا جائے۔ تو آج حضرت ختیجہ کا یوم وصال ہے، تو ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی جانیں گے۔ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہوں گے، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک ہم لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے اس سلسلے کا آغاز کریں گے۔ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں جب یاد آ گئے ہیں سب غم
بلا دیے ہیں میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے دربے بہا دیے ہیں اور جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی جلتے بجھا دیے روتے ہنسا دیے سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سب لوگوں کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. قاری ہارون چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت ہی عمدہ کلام انہوں نے پڑھا ہے. قاری صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور جناب جس طرح بریک پر جانے سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا یوم وصال کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, آج ان کا یوم وصال ہے, تو ان کی شخصیت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے کچھ جان لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو تو خوش آمدید کہتے ہیں روئے رمضان کی اس خاص نشریات میں. آج یوم وصال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا, ان کی شخصیت کے کنہی پہلوؤں پر روشنی ڈالیے. اس میں رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ. ہمیشہ کی طرح آج پھر ایک ایسی شخصیت کا ذکر اس نے آج ہماری مجلس کو معطر و منور کر رکھا ہے کہ جن کی نسبت اور تعلق سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ نے انہیں ایسی منفرد اور لازوال عزتوں سے نوازا جس عزت اور لازوال شرف کا حامل کوئی اور شخص یا شخصیت ہمیں نظر نہیں آتی ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ یہ دین رحمت جسے اللہ نے اپنی ساری مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, اور یہ دین گویا ساری مخلوقات کا محسن ہے. یعنی یہ وہ دین ہے جس نے انسانات, حیوانات, چرند پرند, درند, نباتات, جمادات, حتیٰ کہ اللہ کی ساری مخلوق پر احسان فرمایا کہ اس کے لیے اللہ کا پیغام رحمت پہنچایا. تو وہ دین جو ساری کائنات اور سارے عالمین کے لیے رحمت ہے اور سارے عالمین کا محسن ہے, آپ اس ہستی کی عزت, عظمت اور ان کے مقام اور منصب کا اندازہ لگائیے کہ اس ہستی کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وحی میں دھلی ہوئی زبان سے محسن اسلام کہہ کر پکارتے ہیں. وہ اسلام جو ساری مخلوق کے لیے محسن ہے, حضرت خدیجہ الکبریٰ اس اسلام کی محسنہ ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کا مقام اور منصب کیسا ہے. اور پھر جیسا آپ نے سرنامہ کلام میں کیا خوبصورت بات کی طرف اشارہ کیا کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جس چیز کو بھی نسبت حاصل ہوئی اللہ نے اس کو لازوال عزتیں عطا کر دیں, اور اللہ نے مختلف اپنی مخلوقات میں سے لوگوں کو اور چیزوں کو, مقامات کو حضور کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا. آپ کا شرف یہ دیکھیں کہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے شریک حیات کے طور پر بھی منتخب فرمایا, آپ کے مال کو بھی حضور کی نسبت سے قبول فرمایا, اور آل کا ہدیہ جو ہے اسے بھی قبول فرمایا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پاکیزہ اولاد میں سوائے جناب ابراہیم رضی اللہ عنہ کے باقی جتنی اولاد ہے وہ ساری کی ساری حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن مقدس سے جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا آنگن میں یہ سارے پھول کھلے. تو بے تحاشا ایسی فضیلتیں اور نسبتیں ہیں جو صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو حاصل ہیں. بس مختصراً اگر میں عرض کروں تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو مکے کا معاشرہ تھا جس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہے وہ موجود تھے, وہاں پر کسی بھی شخصیت کا معیار قائم کرنے کے لیے, اس کا مقام طے کرنے کے لیے 3 بنیادی حوالے تھے جن سے اس کو طے کیا جاتا تھا. پہلا حوالہ خاندان کی نسبت ہوا کرتی تھی.
آپ کی خاندانی نسبت یہ ہے کہ آپ اس خاندان سے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، یعنی آپ قریش کے خاندان سے ہیں، بنو اسد جو ایک بڑا متمول اور بڑا عزت دار گھرانہ ہے، آپ اس خاندان سے وابستہ ہیں۔ پھر دوسرا اس معاشرے کے اندر دوسری جو عزت کا مقام اور منصب حوالہ تھا وہ کسی شخصیت کے اپنے اوصاف ہوا کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اوصاف اور کمالات کا حال یہ ہے کہ اس اخلاقی اقدار کے حوالے سے اتنے کمزور ترین معاشرے کے اندر بھی آپ کا نام اسم گرامی جو ہے وہ طاہرہ کے طور پر مشہور ہے۔ طیبہ اور طاہرہ کے القابات مقدسات سے آپ کو لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ طیبہ اسے کہتے ہیں جس کا اندرون جو ہے وہ پاک ہو، اور طاہرہ اسے کہتے ہیں جس کا اندر اور باہر، ظاہر اور باطن دونوں ایک طرح پاکیزگی کی آغوش میں ہوں۔ گویا آپ اس پراگندہ معاشرے کے اندر نسوانی جو طہارت ہے، عظمت ہے، وقار ہے، اور بالخصوص خواتین کے اعتبار سے جو ایک معاشرے کے اندر باوقار حیثیت ہے اس کی علامت کے طور پہ پہچانی جاتی تھی۔ تو دوسرا جو ذاتی خصائل کے حوالے سے معیار تھا اس میں بھی آپ بے مثل اور بے مثال تھی، اور پھر تیسری جو وہاں اس معاشرے کے اندر ایک عزت اور فضیلت کا معیار تھا وہ کسی کی مالی حیثیت تھی۔ آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ اس معاشرے کے اندر ملکۃ العرب کے نام سے مشہور تھی، اور ماہر معاشیات نے ہمیں یہ بات بتائی کہ مکہ مکرمہ کے اندر جو 10 بہترین تاجر تھے آپ کا ان میں تیسرا یا چوتھا نمبر تھا، یعنی وہ جو مردوں کا اتنا میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی تھی اس کے اندر آپ کا مقام اور منصب یہ تھا کہ آپ یعنی ان 10 بہترین جو تاجر تھے ان میں تیسرے یا چوتھے نمبر پر آیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مزید بھی حضرت خدیجہ کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کا جو رشتہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور خاص کر کے خواتین کیا کیا زندگی کے حوالے سے جو تعلیمات وہ حاصل کر سکتی ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شخصیت میں سے، وہ بھی آج جانیں گے۔ یہ ایک ایسا خوبصورت ذکر ہے، ایسا ذکر جمیل ہے کہ اس کا تصور قائم کرتے ہی دل سے دماغ کو جاتے سارے رستے معطر ہو جاتے ہیں۔ کیا بات، جس اعلیٰ عرفہ درجے کا انسانی اقدار پر مشتمل حضرت خدیجہ الکبریٰ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں رشتہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں رہتی دنیا کی سارے زوجین کے لیے اس کے اندر ایک عالمگیر روحانیت اور نورانیت موجود ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک لگ بھگ 25 برس کے قریب ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہے ان کی عمر مبارک 40 برس کے قریب ہے، اور عالم یہ ہے کہ ملکۃ العرب جو ہیں وہ اپنے مال تجارت جو ہے اس کو روانہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات طے ہوتے ہیں کہ اگر آپ میرا یہ مال میری مزاربت کی بنیاد پر اس کو جا کے تجارت اس کی کریں اور اس کو بیچیں تو شام سے واپسی پر جو نفع ہوگا اس میں آپ کا جو حصہ ہے اسے 2 گنا کر کے دوں گا۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سامان لے کر جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے میرے رسول جس طرح انبیاء و مرسلین میں بے مثل اور بے مثال ہیں، بطور نبی آپ کا نمونہ حیات کامل ہے، بالکل اسی طرح بطور تاجر بھی میرے رسول کا زندگی جو ہے وہ ایک نمونہ کامل ہے، اور دنیا بھر کے سارے تاجروں کے لیے اور تجارت سے وابستہ لوگوں کے لیے اس کے اندر ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پلٹتے ہیں تو آپ جو نفع لے کر آتے ہیں وہ پہلے سے 3 گنا ہوتا ہے، اور پھر اس 3 گنا نفع کو وصول کرتے وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 گنا نفع کا وعدہ کیا تھا کہ حضور کے حصے کو 2 گنا کر کے واپس کریں گی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار اور بہترین تجارت پہ مبنی حکمت عملی کو دیکھتے ہوئے آپ کا جو حصہ تھا اس کو 4 گنا کر کے آپ کو واپس لوٹایا۔ اور یہ جو بنیادی طور پہ تجارت کا سفر تھا اس نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ذہن سازی فرمائی۔ آپ نے اپنا غلام آپ کے ساتھ کر دیا، ہم سب جانتے ہیں میسرہ ساتھ تھا۔ جب وہ واپس آیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان سے پوچھا کہ یہاں تو ان کی شہرت صادق اور امین کی ہے، لیکن بطور تاجر اور بالخصوص سفر میں ساتھ ہوتے ہوئے تمہارا کیا ان کے بارے میں مشاہدہ رہا، ذرا وہ مجھے بتاؤ۔ تو جناب میسرہ نے کہا کہ میری عمر گزر گئی تاجروں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے، اور عرب کے جو سردار ہیں ان کے ساتھ مال تجارت یہاں سے شام اور بصرہ اور یمن لاتے لے جاتے ہوئے، لیکن کہتے ہیں کہ ہستی کا معاملہ ہی بڑا مختلف ہے۔ کہتے ہیں جب ہم یہاں سے چلے تو جہاں کہیں دھوپ آ جاتی تو خالق و مالک جو ہے اسے اپنے اس بندے کے لیے دھوپ میں چلنا جو ہے اتنا گران گزرتا کہ اللہ بادلوں کی ذمہ داری لگا دیتا کہ وہ ان پر سایہ فگن ہو جاتے۔ کہا یہ رسول جس وقت سائے میں جب دھوپ کے اندر چلنا شروع کرتا ہے تو بادل جو ہیں اس کے اوپر سایہ فگن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر کہا یہ تو ان کا روحانی خصائل ہیں، لیکن کہا کہ شخصی خصائل ان کے لیے ہیں کہ پورے رستے کے دوران جہاں کہیں سایہ میسر آیا
تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت میسرہ کو سائے میں جگہ دی، اور اس کے بعد جب 2 لوگوں کی سائے کی جگہ ہو گئی تو پھر حضور اس سائے میں آئے۔ یہ عربوں کے اس معاشرے میں جہاں غلاموں کو کہ سر پہ بال رکھنے کی اجازت نہیں تھی، بات کے دوران اپنی بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس معاشرت کے اندر میرے رسول کا غلاموں کے ساتھ، خدمتگاروں کے ساتھ، اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ یہ سلوک۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کھانا جب میسر آتا تو جب تک میں پیٹ بھر کے نہ کھا لیتا اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں شریک نہ ہوتے۔ یعنی اس درجے پہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس شخصیت کے اندر اعلیٰ انسانی اوصاف دیکھے ہیں۔ ان اوصاف کو دیکھنے کے بعد پھر خود تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا گھر جو تھا وہ 2 منزلہ تھا، اور آپ اپنی بالائی منزل میں تھیں، اور تجارت کا عالم یہ تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ایک اونٹ جو ہے مال تجارت لے کر ان کے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوتا، اور ایک مکے کی حدود کے باہر کھڑا ہوتا، اتنا بڑا قافلہ ہوتا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں خود دیکھ رہی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت کو بیچنے کے بعد اونٹوں کے اس قافلے کو لے کر مکے میں داخل ہو رہے تھے، ہر طرف دھوپ تھی لیکن بادلوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر رکھا تھا۔ پھر ایک بڑا اہم واقعہ جس پہ سیرت نگاروں نے تذکرہ کیا ہے اور ہماری گفتگو میں عموماً کم آتا ہے، میں سامعین کو اس میں بھی شامل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جس وقت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے ساتھ گئے تو ایک مقام پر ایک درخت تھا، اس کے نیچے حضور آرام فرما ہو گئے، حضور سوئے ہوئے تھے، تو ایک بوڑھا یہودی آیا اور اس نے آ کے میسرہ سے پوچھا کہ یہ جو شخص یہاں پر لیٹا ہوا ہے تمہیں پتہ ہے یہ کون سا مقام ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس راہب نے یہ کہا کہ یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں بشارت ہے کہ جب سے یہاں یہ درخت پیدا ہوا ہے آج تک اس کے سائے میں کوئی شخص نہیں بیٹھا، جو اللہ کا آخری نبی مبعوث ہونا ہے اس نے اس سائے کے اندر آرام کرنا ہے۔ تو آج وہ تاریخ ساز لمحہ ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ اس کی دوسری نشانی یہ ہے، مجھے یہ بتاؤ، یعنی جب اس نے یہ بات کہی کہ وہ نبی جو آخری نبی ہے اس نے یہاں آرام کرنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے استراحت کرنی ہے اور وہ اس سائے کے اندر اپنا تھوڑا سا وقت گزاریں گے، تو میسرہ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہستی لیٹی ہوئی ہے یہ آخری نبی ہے۔ اس نے کہا نہیں، ابھی ایک نشانی باقی ہے، مجھے یہ بتاؤ کیا، کیونکہ حضور سوئے ہوئے تھے، آرام فرما تھے، وہ کہتے ہیں کہ کیا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ان کی آنکھوں کے اندر سرخ ڈورے موجود ہیں؟ تو میسرہ نے فوراً ایک لمحے میں مسکرا کے کہا کہ واللہ میں نے ان کو بچپن سے جب بھی دیکھا ہے ان کی آنکھوں کے اندر سرخ ڈورے جو ہیں وہ اللہ کا نور بن کر چمکتے ہیں۔ تو اس راہب نے کہا کہ تم بہت اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کرو کہ تم ایک ایسی ہستی کی معیت میں ہو جسے اللہ نے آخری نبی کے طور پر منتخب کر رکھا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جب یہ بات آ کے بتائی تو پھر اس کے بعد آپ کا یقین کامل ہو گیا، آپ کی مکمل ذہن سازی ہوگی، اور پھر آپ نے خود وہ ملکۃ العرب جس کو مختلف لوگوں کی طرف سے، بڑے بڑے عرب سرداروں کی طرف سے رشتے کی آفر کی جا رہی تھی، نکاح کا پیغام بھیجا جا رہا تھا، ان ساری آفرز کو ٹھکراتے ہوئے انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر کی۔ اور پھر آپ کا جب نکاح ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ملکۃ العرب جو تجارت میں اس زمانے کی پہلی وومن چیمبر آف کامرس کی سربراہ ہیں۔ آپ کا یہ عالم تھا کہ جو اور چند عورتیں تجارت کرتی تھیں انہیں وہ اپنا مال جب کسی کو بیچتی اور معاہدہ کرتی تو اسے معاہدے کے دوران یہ بتاتی کہ یاد رکھنا کہ ہم جو تاجر عورتیں ہیں ہماری سربراہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، اگر ہمارے ساتھ معاملے میں لین دین میں کوئی بدعہدی کی گئی تو ہم ان سے تمہاری شکایت کریں گی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا سماجی اثر و نفوذ کس درجے کا تھا، سوشل ویلیو ان کی کیا تھی۔ اور پھر اگلے درجے پہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ خدیجہ الکبریٰ جس وقت اپنے اس سارے مال و منال کے ساتھ حضور کی زندگی میں شامل ہوتی ہیں تو حضور کو کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں یہ دنیا کی ساری خواتین کے لیے اس کے اندر پیغام، اور بالخصوص ہماری وہ بیٹیاں جو اس رشتہ ازدواج میں نئی اس کا حصہ بنی ہیں یا بننے جا رہی ہیں، ان کے لیے اس میں پیغام ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا جب حضور کے ساتھ پہلی رات ملاقات ہوئی نا تو کہا کہ اس سے پہلے تک میں ملکۃ العرب تھی، لیکن آج سے میں چاہتی ہوں کہ میری شناخت آپ کی ایک خدمتگار کے طور پر ہو۔ اور دوسرا یہ کہا کہ آج سے وہ سارا مال اور وہ ساری حیثیت جو خدیجہ الکبریٰ سے منسوب تھی وہ آج سے آپ کی وہ خدمت میں پیش کرتی ہوں، گویا آپ کو آپ کے ملک کرتی ہوں۔ اور پھر یہ وفاداری کا رشتہ، خدمت گزاری کا رشتہ ساری زندگی آخری دم تک حضرت خدیجہ الکبریٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ آپ تصور کیجئے نا کہ آپ جب حضور سے نکاح ہوا نا تو آپ کے گھر میں پکوان کے لیے، کھانا پکانے اور گھر کے کام کرنے کے لیے 9 خادمائیں تھیں، لیکن جیسے حضور کے ساتھ نکاح ہوا تو انہوں نے حضور کی براہ راست زندگی کے حساب سے جو خدمت تھی اس ساری کی ساری ذمہ داری اپنے سر پہ لے لی۔ حضور کے کپڑوں کے معاملے میں، حضور کے کھانے پینے کے معاملے میں، ہر حوالے سے گویا انہوں نے وہ جو خدمت اپنے اوپر لے لی۔ اور پھر شیب ابی طالب میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو آپ حضور کا سامان اٹھا کر لے جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں
یہ مناسب نہیں سمجھتی کہ ایک بادشاہ کی کنیز کی موجودگی میں بادشاہ خود اپنا سامان اٹھائے. وہ ملکۃ العرب اپنا سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان خود اٹھاتی ہیں اور شیب ابی طالب کی طرف روانہ ہوتی ہیں. میرے کریم رسول نے زندگی کے آخری مرحلے میں ان کو جب قبر میں اتارا تو انہیں محسن اسلام کہہ کے پکارا, ان کے لیے اپنا جبہ عطا کیا اور روتے ہوئے حضور نے کہا کہ اگر ان کی اس بیماری میں اگر یہ مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد طلب کرتی تو میں اپنی جلد بھی عطا کرتا, اور کہا کہ ساری دنیا کے احسانات میں میں نے ان کا بدلہ اتار دیا ہے, لیکن محسن اسلام ان کا جو احسانات ہے ان کا اللہ ہی بدلہ عطا کرتا. بے شک ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر ہیں. محمد احسان گلزار بزمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود. احسان صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ, اور آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, کل دوبارہ سے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.